السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ جس کے چچا نے اس کو زندہ دفن کر دیا تھا، لیکن جب قبر کھولی گئی تو وہ لڑکی زندہ تھی۔ یہ سب کیسے ہوا، آگے چل کر ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے، اور ساتھ میں ہم آپ کو ایک باپ کا واقعہ بھی بتائیں گے جس نے اپنی ہی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ یہ واقعہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جس کو سن کر سخت سے سخت دل انسان بھی رو پڑے۔ یہ مکمل واقعات سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل نور قرآن کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری ویڈیو اپلوڈ ہونے والی مزید ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بچی کو 15 دن تک قبر میں زندہ رکھے۔ یہ واقعہ ایک بن باپ کی بچی کا واقعہ ہے جس کا باپ اس کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی چکا تھا، اور جب اس بچی کی پیدائش ہوئی تو چند ہی دنوں بعد اس بچی کی ماں بھی فوت ہو جاتی ہے۔ یوں یہ معصوم بچی اس ظالم سماج کے ہاتھوں آ گئی۔ اس بچی کی پرورش اس کے چچا کے سپرد ہوئی۔ جی نہ چاہتے ہوئے بھی اس بچی کے رشتہ داروں کو اس بچی کو سنبھالنا پڑا۔ ابھی یہ بچی صرف 3-4 سالوں کی ہی تھی۔ ظالم چچا اس کو اپنے گھر میں برداشت نہ کر سکا اور ایک دن وہ اپنی اس بھتیجی کو اپنے ساتھ قبرستان لے گیا، اور وہاں جا کر اس نے ایک قبر کھودی اور بچی کو اس قبر میں دفن کر دیا اور وہاں سے چل دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بچی کے قبر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، لیکن لوگ یہ سمجھ کر آگے بڑھ جاتے کہ شاید کوئی مردہ مشکل میں ہے اور استغفار پڑھتے۔ لیکن چند دن گزرنے کے بعد آوازیں بند نہ ہوئی تو کچھ لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس قبر کو کھول کر دیکھا جائے تو معاملہ کیا ہے۔ جب ان لوگوں نے قبر کو کھولا تو انہوں نے اللہ کا کرشمہ دیکھا۔ وہ بچی قبر میں زندہ تھی۔ لوگوں نے اس بچی کو باہر نکالا اور اللہ کے اس موت سے حیرت زدہ ہوئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے اس کرشمے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ چلیے اب آپ کو اس باپ کا واقعہ سناتے ہیں کہ جس نے اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ درکور کر دیا، اور اس کو ایک لمحہ بھی یہ خیال نہ آیا کہ وہ کیا ظلم کرنے جا رہا ہے۔ یہ واقعہ ایک صحابی دہیہ قلبی کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ قلبی پر پڑی۔ آپ نے حضرت دہیہ قلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ، اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا،
میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید اور رسالت کے بارے میں حضرت دہیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت دہیہ نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر دم ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اے دہیہ بتا، تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دہیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے اب تک جو ہوا ہے وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دہیہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے اور آپ نے فرمایا، دہیہ اب کیا ہوا ہے؟ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دہیہ کیسا گناہ بتاؤ؟ حضرت دہیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کے غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دہیہ روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ میں اس گھر کی مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ اور دہیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا پر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور مجھے بولنے لگی، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے بابا؟ میں کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ اور بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا بھی ترس نہ آیا اور میں نے سوچا میں اس قبیلے کا سردار ہوں اور اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دہیہ کی آنکھوں سے اشک زار و قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں۔ پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کے نکلا تو میری بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دہیہ اسے نہ مارنا، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا اور راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانے کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہ دیتا تھا۔ بچی پوچھتی ہی جا رہی تھی، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو، کبھی گردن کے گرد لیتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اٹھ سے بیٹھا دیا اور
اس کی قبر کھودنے لگا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دہیا کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو میرے پاس آئی اور میرے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی تو میں نے دھکا دے دیا اور وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی تو اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، اے میرے مالک، سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دہیا ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے دہیا کیوں رلاتا ہے؟ ہمارے آقا کو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دہیا سے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا تو حضرت دہیا کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دہیا کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اور اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دہیا کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ ناظرین، جانے سے پہلے ویڈیو کی شان میں بیٹی کی شان میں ایک جملہ لازمی لکھیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے سب سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل نور قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر